قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على الأئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين ثم الصلاة والسلام على صاحب العصر والزمان أما بعد فقد قال الإمام الحسين علي بن أبي طالب كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون وكما تبعثون تحشرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله درود پڑھیے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا درود بھیجئے محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں خدایا بار الہ ہماری اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما خدایا بار الہ ہم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خدایا بار الہ ہمیں حسینی بننے اور حسینی جینے اور حسینی مرنے کی توفیق نصیب فرما ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ سب سے پہلے دوستان عزیز بزرگان ذوی الاحترام حق تو یہی تھا کہ آپ علماء میں سے کوئی عالم منبر حسینی پر آ جاتا اور ان سے ہم استفادہ کرتے لیکن الامر فوق الادب کے عنوان سے دوستان عزیز نے حکم کیا تو کچھ آپ دوستان سے ہی یاد کیے ہوئے جملے یاد کیے ہوئے الفاظ کو آپ کی خدمت میں
پیش کر کے اس فہرست میں اپنے نام لکھوانے کی کوشش کریں گے جو ابا عبداللہ الحسین کے ان خطیب تو نہیں کہہ سکتے، ان نوکروں میں سے ایک نوکر کا نام آ جائے، اس عنوان سے انشاءاللہ غرض مزاحمت ہے، انشاءاللہ تحمل کریں گے دوستان عزیز۔ بہرحال یہ ماہ حرام، یہی محرم ہے، یہی سفر ہے کہ جس میں اللہ کے دین کی ترویج، اللہ کے دین کی تبلیغ اور بالخصوص انبیاء الہی کی جتنی زحمات ہیں، اہل بیت علیہم السلام کی جتنی زحمات ہیں، جس طرح سے دین کو انہوں نے بیان کیا ہے، ہمارے زمانے میں اور بالخصوص اس ماہ محرم میں اور ماہ سفر میں بیان ہوتا ہے۔ الحمدللہ، شکر، یہ محفل وہ محفل ہے جس میں انبیاء الہی کی زحمات، دین مبین اسلام کی تبیین کی جو زحمت اٹھائی ہے، اہل بیت علیہم السلام نے جو ہمارے تک خدا کا دین پہنچانے کی جو زحمات اٹھائی ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا، اور انہی تذکرہ اہل بیت علیہم السلام جو ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے جو رہنما اصول، جو رہنما قاعدے ہمیں بتائے ہیں، انہی ایام میں ہم سیکھتے ہیں، ہمیں بتلاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ واقعاً یہ جو انسان کی زندگی ہے، اس پرآشوب دور میں ایک انسان الہی بن کر، ایک خدائی انسان بن کر زندگی گزارنا بہت سخت ہے۔ اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے قوانین ہمارے پاس نہ ہو تو ہم الہی زندگی نہیں گزار سکتے۔ بس اسی لیے اس ماہ محرم اور اس ماہ سفر میں اس طرح کے مجالس، اس طرح کے محافل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ابن شبیب جو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد امام علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، یا ابن شبیب، آج کا دن ماہ محرم کا پہلا دن ہے، آیا آپ نے روزہ رکھا ہے؟ یعنی اہمیت ہے تو امام علیہ السلام پوچھ رہے ہیں۔ تو آگے سے ابن شبیب جواب دے رہے ہیں کہ نہیں مولا، میں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو آگے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ قبل از اسلام بھی بہت اہمیت رکھتا تھا، بہت اہمیت رکھتا تھا۔ یعنی روزہ رکھنا، کیونکہ اس ماہ کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے بتلا رہے ہیں۔ یا ابن شبیب، آپ نے اس ماہ آپ نے بے شک روزہ نہیں رکھا، لیکن آپ نے اور بھی کام جو اس ماہ میں کیے جا سکتے ہیں وہ آپ نے انجام دینے ہوں گے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پھر پوچھ رہے ہیں کہ ابن شبیب، اگر آپ نے بے شک روزہ نہیں رکھا، لیکن اس ماہ میں ہمارے جد بزرگوار
امام حسین علیہ السلام اس ماہ قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اس ماہ شہید ہوئے، لیکن اس میں کیا عمل انجام دو گے آپ؟ تو کہ پھر کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ظلم و جبر و استبداد کے خلاف علم بلند کیا اور وہ شہید ہوئے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے اوپر گریہ و زاری کرنا ہو تو آپ نے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا، ان کے اوپر گریہ کرنا۔ اور پھر بتا رہے کہ ابن شبیب اگر اس مہینے میں، اس ماہ میں امام علیہ السلام کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر صرف مسلمانان یا انسان نہیں روئے، بلکہ آسمان کے اوپر فرشتوں نے بھی گریہ کیا، اور وہ فرشتے آج تک کربلا کی اس سرزمین پر اترتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے گریہ وزاری کرنا ہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ اے ابن شبیب اگر آپ گریہ کرے امام حسین علیہ السلام کے اوپر تو اگر آپ کے آنکھوں سے ایک قطرہ اشک کا گرے تو گویا کہ اس کے بدلے میں کل خداوند عالم آپ کو جنت عطا کرے گا۔ اتنی فضیلت امام حسین علیہ السلام۔ اور پھر فرماتے کہ ابن شبیب اگر آپ نے جنت میں رسول مکرم اسلام کے ساتھ اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہونا ہے تو آپ نے دشمنان اہل بیت کے اوپر اور امام حسین کے دشمنوں کے اوپر لعنت بیچنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام اور ہم اہل بیت کی معیت کو حاصل کرنا ہے، ہمارے ساتھ آخرت میں رہنا ہے، تو آپ نے اس دعا کا ہمیشہ ذکر کرنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یعنی ہمیشہ اس دعا کی تکرار کرنا ہے۔ یعنی اس مہینے کی فضیلت امام حسین علیہ السلام یہ دستور دے رہے، یہ بتلا رہے ہیں ہمارے لیے کہ ہماری زندگی، ہماری راہ و روش، یہ اصول اگر ہم اپنی زندگی میں ہم قائم و دائم رکھیں گے تو واقعاً اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور اہل بیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ زندگی ہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ اے ابن شبیب، آخر میں یہ فرماتا ہے، یہ ابن شبیب کا تقریباً 9 مرتبہ اس حدیث میں ذکر آیا، یعنی نام لے لے کے بتا رہے ہیں کہ آپ نے اگر کل کو جنت میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، اپنی زندگی کو ہمارے بتائے ہوئے قواعد کے مطابق گزارنا ہے، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری خوشی میں آپ نے خوشی منانا ہے اور ہمارے غم میں آپ غمگین ہونا ہے۔ آج ہم امام حسین کے غم لیے بیٹھے ہیں ادھر، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم ان اصول، ان قوانین کو اپنے زندگی پر لاگو کر کے ان کی سیرت پر چلتے ہوئے آج غم منا رہے ہیں، غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ مقدمتاً، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام قربان جائیں ہمارے جانے، اللہ محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ من ذکر الحسین عندہ، جس کے نزدیک بھی کوئی بھی انسان ہو، من کا کلمہ استعمال ہوا ہے، حرف استعمال ہوا ہے، کہہ رہے کہ جو بھی انسان کے قریب اگر امام حسین کا ذکر کیا جائے اور فخرج من عینیہ، اللہ اکبر، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، نکل جائے، من الدموع مقدار جناح الذباب، اللہ اکبر، یعنی اتنی مقدار میں کہ ایک مچھر کے پر جتنے آنسو اگر ان کے آنکھوں سے نکلے
تو اس کے لیے کیا ہے؟ لہو بدون ولم یرضا کان ثوابہ علی عند اللہ، خداوند عالم کے نزدیک اس کا ثواب ولم یرضا لہو بدون الجنہ، یعنی خدا اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوگا مگر ان کے اس انسان کو، اس بندے کو جنت مل جائے گی۔ کس کے مقابلے میں؟ آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ، وہ بھی تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک مچھی یا ایک مچھر کے پر جتنی، جس کے مقابلے میں جنت ہے۔ کتنی قدر و اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا، ان کے مجالس برپا کرنا۔ پھر اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان چاہتا ہے کہ کل قیامت کے روز اپنے حساب میں آسانی پیدا کر لے اور جنت میں ہمارے ساتھ ہو، تو ابا عبداللہ الحسین کے اوپر گریہ کر، ابا عبداللہ الحسین کے اوپر گریہ۔ پھر امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ چند علماء مل کر امام کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یا امام، کہ ہم دور ہیں، ہم قریب نہیں ہیں کہ ہم روزانہ امام کے زیارت پہ جائیں، زیارت نہیں کر سکتے، ہم بھی ایسے ہیں، پاکستان میں دور ہے، ایران میں تو دور ہے، کربلا میں یعنی روزانہ مشرف نہیں ہوتے۔ تو امام علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ قانون ہے، آپ کے لیے یہ دستور ہے۔ وہ دستور کیا ہے کہ اگر آپ کربلا نہیں جا سکتے ہیں تو آپ کم از کم خود گریہ کر لیں، ایک دستور، ایک قانون۔ پھر اپنے گھر والوں کو یہ تبلیغ کرے، یہ مجلس پڑھے، اپنے گھر والوں کو رلائے، اور پھر محافل و مجالس برپا کرے، ادھر امام حسین کے اوپر گریہ کرے۔ امام باقر علیہ السلام دستور دے رہے، کیوں؟ کیونکہ یہیں آپ کا اظہار غم ہوگا، یہیں آپ کا اہل بیت سے محبت کی نشانی ہوگی۔ پھر اگر اس کے علاوہ بھی اگر یہ محافل آپ برپا نہیں کر سکتے، برگزار نہیں کر سکتے، تو جب آپس میں جب ایک دوسروں سے آپ ملتے ہیں تو اس وقت امام کی غم کی، امام کی شہادت کی تعزیت پیش کرے، تسلیت پیش کرے، اور خود رونے کی کوشش کرے۔ خود تو رو سکتا ہے بندہ۔ بہرحال ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جب انسان یہ کام، یہ اعمال انجام دیتا ہے تو پھر بزرگوں کی طرف سے بھی شفقت اور رہنمائی ہوتی ہے۔ بزرگوں نے کیا شفقت کی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اپنے بابا رسول خدا سے روایت نقل کرتی ہے کہ رسول خدا نے اس طرح بیان فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سے، یا فاطمہ کل عین باکیۃ، ہر آنکھ روئے گی یوم القیامہ، قیامت کے روز، قیامت کے دن ہر آنکھ اشکبار ہوگی، گریہ کرے گی، گریہ ازاری کرے گی۔ الا عین بکت علی مصاب الحسین، لیکن وہ آنکھ بہت خوشحال ہوگی، بہت سرور میں ہوگی جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرے گی۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، اور بہت خوش و خرم ہوگی اور بہت خوشحال ہوگی وہ آنکھیں، اور وہ کیا؟ بِالنَّعِيمِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے نعمتوں میں غرق ہوں گے جو بھی ابا عبداللہ کے اوپر گریہ کریں گے۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اہل بیت نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے کی اتنی تاکید شد و مت کے ساتھ کیوں کی؟ آیا گریہ کافی ہے؟
یعنی ہم روئیں اور رلائیں اس حد تک کافی ہے یا اس سے اور بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ تو پھر اہل بیت نے ہی ہمیں رہنمائی کی ہے۔ اہل بیت کیا بیان فرما رہے؟ جواب میں یہ فرما رہے کہ ایک دن ایک مقام پر ایک ایسی شخصیت جو ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوئی ہے، تو آیا ہم اس کے اوپر گریہ نہ کریں؟ یعنی خود وہ شخصیت شہید نہیں ہوئی بلکہ تمام خاندان اہل و عیال شہید ہوئے، تمام اہل و عیال شہید ہوئے، آیا ہم گریہ نہ کریں اس کے اوپر؟ ایک دوسرا یہ کہ یہ خیال رکھنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ بھی کسی امام کی زندگی میں، امام کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ایک امام ہوگا، ایک وقت ہوگا اور اس میں آپ امام کا ساتھ نہ دیں، آپ اپنے آپ کو امام سے دور رکھیں گے۔ اگر آپ اس گریہ کے ذریعے سے امام علیہ السلام کے ساتھ متصل ہے، متمسک ہے، تو آپ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بھی متمسک اور متصل رہ سکتے ہیں۔ یہ گریہ ہی وسیلہ بنے گا امام علیہ السلام کے ساتھ دینے کا۔ اگر ہم اس محافل اور ان مجالس کا انعقاد نہ کرے تو شاید ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بھی بے وفائی کر سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لیکن سوال کرنے والے سوال شاید اس طرح کریں کہ آج تک 1400 سالوں سے مجالس، محافل، ماتمداری، عزاداری ہوتی آ رہی ہے، آج تک وہ افراد جو امام زمان کے لیے 313 افراد کی ضرورت ہے ابھی تک کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم گریہ کر رہے ہیں، اچھا ہر اخراجات، اہتمام سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آج تک امام علیہ السلام ظہور نہیں فرما رہے ہیں، وہ 313 افراد وجود میں نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں یہ ہے کہ انسان اگر تلاش و کوشش کرے صحیح معنوں میں، کیونکہ شروع میں حدیث امام حسین علیہ السلام سے نقل کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں امام فرماتے ہیں کہ کما تعیشون تموتون، کہ جیسے تم زندگی کرو گے ویسے تمہیں موت آئے گی۔ اب اس مرحلے میں وہ 313 افراد کے لیے آپ کی جو شخصی زندگی ہے وہ کس بنیاد کے اوپر، کس میزان کے اوپر، کس پیمانے کے اوپر ہے؟ آیا آپ کی زندگی جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ جو انبیاء الہی نے تمہیں بتائے اسی کے مطابق ہے یا نہیں؟ اہل بیت نے جو آپ کو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ یہی دیکھنا ہوگا۔ پھر یہاں آ کر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی جیسے اہل بیت نے گزاری ہے، اگر آپ کی زندگی امام حسین علیہ السلام نے جس طرح گزاری ہے اگر ویسے گزاریں گے تو آپ بھی ان 313 افراد میں سے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی حسینی زندگی ہو، ہماری زندگی عاشورائی زندگی ہو، تو ہم ان 313 افراد میں بلکہ امام زمان علیہ السلام کے ان مشخص کردہ اور ان کے چنے ہوئے افراد، ان کے اصحاب میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی عاشورائی نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی حسینی نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی الہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان 313 افراد کی کمی اور امام علیہ السلام کا ظہور نہ کرنا۔ بس برادران عزیز، ہمیں
ان گرہ اوزاری سے، ان محافل سے کم از کم ہم اپنے لیے جو لیں وہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہے، جو سب تقریباً طلاب کی محفل ہے، یعنی یہ شاید مجلس کی جو سطح ہے وہ باہر کسی ہمارے دیہات کے لیے، لیکن سما خراشی ہو رہی ہے۔ بہرحال ہم اگر دیکھیں طلاب طالب علم ہونے کے عنوان سے، یعنی وہ جو چیزیں خداوند عالم نے، یہ ایک بڑی خدا کی طرف سے توفیق ہے کہ ہم طلاب ہیں، بعض چیزیں معلوم نہ ہو تو پھر پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن اکثر چیزیں جو عاشورائی زندگی گزارنے کے لیے، حسینی زندگی گزارنے کے لیے سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ پھر ایک روایت جس میں اگر جو چیز آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر عمل کریں، یعنی جس کے اوپر ہے اس کے اوپر عمل کرے، اور جو چیز نہیں جانتے ہیں اس کو خداوند عالم وہ کوئی نہ کوئی چیز سبب بن جائے گی، اس کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے گا، یعنی وہ سارے آپ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ رہنما بن جائیں گے۔ یعنی جو چیز نہیں جانتے وہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی بتلا رہے ہیں کہ آپ جس چیز کو جانتے ہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو باقی آپ کے لیے خود بخود ہر ایک چیز آپ کے لیے استاد بن جائے گی۔ اور اسی لیے آغا بہجت سے بھی اکثر یہی سوال ہوتا تھا کہ ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں، یعنی ایک رہنما اصول اگر آپ دیں تو ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہی جس چیز کو آپ جانتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، محرمات سے اپنے آپ کو روکیں اور واجبات کے اوپر عمل کریں۔ یعنی ایک سادہ حسینی منشور ہے، ایک سادہ عاشورائی منشور ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو عاشورائی بنا سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی وعلی محمد وعجل فرجہ۔ علامہ مجلسی شیخ مفید سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب میزان ہے کل قیامت کے دن، اسی لیے تو وہ زیارت مطلقہ کے اندر بھی امام علیہ السلام کو اس طرح سے سلام دیا گیا ہے کہ السلام علیک یا میزان الاعمال، میزان الاعمال، یعنی صرف اور صرف اس کو ہم محدود کر کے مولا علی کے اوپر نہیں کر سکتے، میزان اعمال تمام اہل بیت ہیں، اور بالخصوص امیر المومنین اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ادھر سے سفینۃ النجات بھی ہے۔ اب ادھر بات آتی ہے انسان کے اعمال کے اوپر کہ آیا میں جو اعمال روزمرہ زندگی میں جو انجام دے رہا ہوں وہ اعمال اہل بیت علیہ السلام کے خوشی کے باعث ہے یا غمگینی کے باعث؟ اگر میرے اعمال اہل بیت علیہ السلام کے خوشی کے باعث ہے تو فبیہا، لیکن اگر میرے اعمال، میرے حرکات، میرے سکنات کی وجہ سے میرے اہل بیت اگر مجھ سے ناراض ہے تو پھر اس بندے کے اوپر وائی ہو، اس بندے کے اوپر گریہ وزاری کرنا ہوگا۔ کیوں؟ ایک طالب علم ہوتے ہوئے جس چیز کو وہ جانتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ بہرحال پھر اللہ کا فرمان کہ روز قیامت انسان اگر اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے وہ کیا فمن ثقلت موازینہ، اگر اس کے اعمال کا جو ترازو جو ہے وہ بھاری ہوگا، یعنی حسینی کردار اپنے اندر سمویا ہوگا تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا، اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وَأَمَّا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر اس نے حسینی کردار نہیں ہے،
اگر حسینی اور عاشورائی زندگی نہیں گزاری ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اعمال، اس اعمال کا جو پلڑا ہوگا، اعمال کا جو ترازو ہوگا وہ خفیف ہوگا، یعنی ہلکا ہوگا۔ جب یہ ہلکا ہو جائے گا تو پھر اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اوپر گلہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ میزان الاعمال ہے۔ کچھ اعمال ہم یہیں سے لے کر جائیں گے تو اہل بیت علیہم السلام ہمارے اوپر شفقت کریں گے، شفاعت کریں گے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک روایت جو سلمان فارسی سلطان الفقراء سے ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن رسول مکرم اسلام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں رسول مکرم اسلام بیان فرما رہے کہ ابھی جو انسان، جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ بڑا مقرب اور بڑا اہم، بلکہ عیسیٰ ابن مریم جیسا ہوگا۔ تو اتنے میں چند لوگ نکل گئے، باہر سے واپس دروازے سے داخل ہو گئے تاکہ یہ کہلوائیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم جیسے ہیں۔ اب ادھر معلوم ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جب اندر آئے تو معلوم تھا، اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب داخل ہوئے تو رسول مکرم اسلام نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ ابن مریم جیسا ہے۔ تو ساتھ بیٹھے ہوئے منافق، شاید نام لینا بہتر ہوگا، وہی حارث ابن نعمان تھا جس نے یہ اعتراض کیا تھا۔ تو رسول مکرم اسلام نے بتایا، ان کو بتلایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو اتنے میں بالآخر ناراضگی ہوئی، لیکن پنجاب والا ماحول نہیں ہے۔ بہرحال آپ پنجاب کے دوست ہیں، ہم وہی نقطے تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم مجلس ہماری جگہ توصیفی مجلس ہے۔ بہرحال تو اتنے میں داخل ہوتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور ادھر سے بیان فرما رہے، اتنے میں صرف رسول خدا نہیں بلکہ جلال خدا اپنی جلالت میں آ کر ایک آیت نازل فرمائی۔ وہ آیت کیا ہے سنیے دوستو، فرما رہے ہیں کہ تشبیہ دے کے فرما رہے ہیں کہ یہ آیت وَإِذَا ضُرِبَ ابن مریم مثلاً، یعنی مثال دے رہے تھے، یعنی یہ جو شخص آ رہا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم جیسا ہے۔ یعنی رسول اکرم اپنی زبان سے تو کہلا رہے تھے، لیکن ان منافقوں کو بتلانے کے لیے خداوند عالم کی طرف سے آیت بھی نازل ہوئی، اور پھر بتلا رہے کہ اذا قومک منہ یصدون، یعنی آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن یہ آیت آ کر بتلائی کہ یہ شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر آگے بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں بیان فرما رہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی لِلسَّاعَةِ یعنی امیر المومنین علیہ السلام یہ وہ شخص ہے جو قیامت ہے۔ قیامت وہ اردو میں بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو نہیں بلکہ پوری قیامت ہے، یہی وہ علامات مطلب نہیں، بلکہ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو کلمہ قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر آگے بتا رہے کہ یہ وہی شخص جو صراط مستقیم ہے، یعنی یہ ایک اور آیت جس میں اسی محفل میں ان کو بتلا رہے ہیں کہ یہ وہ امیر المومنین ہے جو خداوند عالم نے اپنی اس بہترین کتاب میں قیامت کے اس کلمے سے تعبیر کیا، اور پھر ھذا صراط مستقیم، اور پھر بتلایا کہ یہ وہ شخص ہے جو صراط مستقیم ہے، جو بھی اس کے راستے پہ چلے گا وہ انسان کامیاب ہوگا، وہ انسان کامران ہوگا۔ پھر آگے بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ نے حسینی زندگی گزارنی ہو، عاشورائی زندگی گزارنی ہو، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، یعنی یہ راہکار ہے۔ وہ کیا؟
من یطع اللہ ورسولہ، اور جس انسان نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر خدا نے اپنی انعام، اپنی نعمتیں تمام کی ہیں۔ معلوم ہے کن کے اوپر نعمتیں تمام ہوئی ہے؟ اہل بیت کے علاوہ ہم تو کسی کو نہیں دیکھ پاتے۔ اہل بیت ہے جن کے اوپر تمام نعمتیں ہوئی ہیں۔ اور من النبیین، اور وہ کن میں سے ہے؟ نبیین میں سے ہے۔ والصدیقین، اور وہ سچوں میں سے، صدیقین میں سے ہے۔ والشہداء، اور شہداء میں سے ہے۔ اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور والصالحین، اور وہ صالح افراد۔ اگر ہم چاہیں اپنی زندگی کو عاشورائی بنائیں تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہوگا، اہل بیت کے ساتھ ہونا ہوگا، امام حسین کے ساتھ ہونا ہوگا، اپنے آپ کو حسینی بنا کے اس طرح کے محفل و مجالس میں شرکت کرنی ہوگی، اور ادھر سے ہی سبق لینا ہوگا، ادھر سے ہی دستور و منشور لینا ہوگا، جو ہمارے لیے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ اور پھر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بس طلاب عزیز، ٹائم آپ کا زیادہ لیا، لیکن ایک فکرے کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کروں گا کہ ہم چاہ رہے ہیں نا کہ حسینی زندگی گزارے، عاشورائی زندگی گزارے، تو وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو ہم نے اللہ کی اطاعت، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کریں گے۔ اور جو انسان خدا کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرے گا تو اس کی زندگی تعیشون و تموتون، یعنی آپ کی جو زندگی، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ آپ کی زندگی جیسی ہوگی موت بھی ویسے ہوگی، یعنی آپ کی زندگی اگر حسینی ہے، آپ کی زندگی اگر عاشورائی ہے، آپ کی زندگی اگر الہی ہے، تو آپ کی موت بھی ویسے ہوگی۔ یعنی سب سے افضل اموات میں سے جو افضل موت جس کو قرار دیا گیا ہے وہ شہادت کی موت ہے نا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے کتنی بہترین زندگی گزاری ہوگی کہ اس طرح کی شہادت انہوں نے حاصل کی۔ اور آج کے زمانے میں آپ خود ہی دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ جنہوں نے الہی زندگی گزاری ہے، حسینی زندگی گزاری ہے اور عاشورائی زندگی گزاری ہے، تو ان کی موت بھی ویسے ہی ہوئی ہے۔ وہ کہیں ڈوب کر یا کہیں ایکسیڈنٹ میں یا کہیں کسی طریقے سے سخت حالت میں موت نہیں دی، بلکہ انہوں نے بہترین موت پائی۔ اور آج کل کے حالات دیکھ پا رہے ہیں، جیسے کہ سپاہ کے جو ہمارے کمانڈر حضرات، سردار حضرات، کتنی الہی زندگی گزاری تھی انہوں نے، ان کی موت کتنی اچھی ہوئی، گھر کے اندر ہی موت کی، شہادت کی موت، محاذ پہ نہیں گئے، بارڈر پہ نہیں گئے، لیکن موت ان کے پیچھے پیچھے آگے اور شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی، شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اگر ہم بھی آج جس چیز کو ہم جانتے ہیں اس کو بہترین انداز میں اس کے اوپر عمل کریں تو ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ اگر زندگی اچھی ہوگی تو موت بھی ویسے ہوگی، اور جب موت اچھی ہوگی وَتَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، جس طرح کی آپ کی موت ہوگی، یعنی اچھی موت ہوگی، تو آپ ویسے ہی اچھے اٹھائے جاؤ گے۔ آپ جو مبعوث ہوں گے مرنے کے بعد، جب زندہ ہوں گے آپ کو اٹھایا جائے گا تو آپ کی زندگی اچھی زندگی ہوگی۔ اور جس طرح آپ اچھی طریقے سے اٹھائے جائیں گے تبعثون تحشرون، کہ آپ جس طرح اچھے طریقے سے اٹھائے جاؤ گے تو آپ محشور بھی ویسے ہوں گے۔
اگر آپ کی موت حسینی موت ہے، آپ کی موت حسینی موت ہے، تو آپ کی اٹھنا، آپ کا اٹھایا جانا یہ بھی حسینی ہوگا، اور پھر آگے امام حسین کے ساتھ ہی محشور ہوں گے، آپ امام حسین کے ساتھ ہی محشور ہوں گے، کیونکہ زندگی آپ کی حسینی تھی، آپ نے حسینی زندگی گزاری تھی، اسی لیے موت بھی حسینی ہوگی۔ لیکن برادران عزیز، وقت کم رہ گیا ہے، اسی لیے میں مختصر کرتے ہوئے ایک ایسے فرد کا ذکر کریں گے جس نے اپنی زندگی میں حسینی زندگی گزاری، قدم بے قدم، لمحہ بہ لمحہ اپنے زمانے کے امام کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے کہ ابھی کیا حکم آئے گا میرے لیے، ابھی کیا رہنمائی ہوگی امام کی طرف سے۔ اور آج اس زمانے میں بھی اگر ہم طلاب عزیز فقط بے شک امام غیبت میں ہیں، ہماری آنکھیں اتنا دم نہیں رکھتی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مستقیماً قصب فیض کرے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں ایک ایسی شخصیت کے زندگی میں، ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جو ہمارے لیے رہنما اصول بتاتے رہتے ہیں، جو سید علی خامنائی کے نام سے ہیں، وہ ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی ان کے نظروں کی طرف، ان کے لبوں کی طرف دیکھنا ہوگا، وہ ہمارے لیے کیا بیان فرماتے ہیں۔ وہ شخصیت جس نے امام حسین علیہ السلام کے قدم میں قدم رکھا، ان کے چہرے پہ دیکھتے رہے، ان کے زبان، ان کے لب اور ان کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے رہے کہ جیسا حکم آئے گا ویسے تعمیل کروں گا۔ وہ شخصیت پہلے محرم میں مسلم ابن عقیل کی شخصیت ہے۔ ان کو البتہ کربلا کے شہداء میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا، کربلا کے شہداء میں کوفہ میں شہید ہوئے، یعنی پہلے شہید ہیں، لیکن انہوں نے حکم مانا اس سے پہلے ہی، کیونکہ امام علیہ السلام نے کربلا بپا ہونے سے پہلے ہی ان کی ذمہ داری لگائی اور انہیں بھیج دیا۔ برادران عزیز، رسم و روش یہی ہے کہ پہلی محرم میں مسلم ابن عقیل کے در پہ جائے اور استغاثہ کرے۔ اے عزیزان ابو عبداللہ، انسان اگر اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایک حوصلہ انسان کو ملتا ہے کہ کم از کم یہ اپنے وطن میں تو تھا، کوئی آئیں گے تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے۔ لیکن مسلم ابن عقیل غریب الوطنی میں شہادت کے اس منصب میں فائز ہوئے۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے حکم کے اوپر، ان کے دستور کے اوپر عمل کر کے کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد اکثر مسلمانوں نے ان کی ہمراہی کی۔ مسلم ابن عقیل خوش ہوئے، واقعاً امام کی پذیرائی ہے، پیغام بھیجتے ہیں امام کے لیے، یہ آمادہ و تیار ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلم ابن عقیل مغرب و عشاء کی نماز کے لیے کوفے کی مسجد میں نماز کی ابتدا کرواتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ
اتنے سارے افراد تھے لیکن آہستہ آہستہ چھڑتے گئے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 30 افراد رہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں، مسجد سے جب باہر نکلے تو مسلم یہاں پر تنہا ہوئے. مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہے، حسین کا بھائی ہے. بہرحال گلی کوچوں میں پھرتے پھرتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں پر پہنچے ایک چبوترا ہوتا ہے، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ ایک گھر سے باہر نکلتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ اے جوان، کون ہے آپ؟ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ اس شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں. تو مسلم ابن عقیل اپنی زبان سے کہہ نہیں پا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. لیکن وہ ضعیفہ خاتون گھر کے اندر چلی جاتی ہے، پانی لے کر مسلم کو دے دیتی، مسلم پیتے ہیں اور اس کے بعد گھر کے اندر چلی جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد باہر آتی ہے تو مسلم وہی کا وہی ہے. اور ادھر سے یہ ایک ضعیفہ خاتون کہہ رہی ہے کہ اے جوان، تجھے صحیح نہیں، مجھے صحیح نہیں لگتا، آپ کا یہاں بیٹھنا اچھا نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائے. تو مسلم ابن عقیل کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہاں جاؤں؟ جس کا وطن نہ ہو وہ کہاں جائے؟ میں ادھر غریب ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. لیکن اتنے میں ان سے پوچھتی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں مدینہ سے آیا ہوں. جب یہ کلمہ مدینہ کا سننا، وہ خاتون گھر سے باہر آتی ہے. آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ مدینہ کا نام لے رہے ہیں. تو مسلم ابن عقیل کہہ رہے ہیں کہ انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل ہوں، سفیر حسین. میں حسین کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن کوفہ کے لوگوں نے میرے ساتھ وفا نہیں کیا، میں تنہا اکیلا رہ گیا ہوں. اتنے میں وہ ضعیفہ خاتون اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے، ان کی پذیرائی کرتی ہے. پذیرائی کرنے کے بعد مسلم سے کہتی ہے کہ آپ آرام کر لیجئے. مسلم ابن عقیل اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. کیسی عبادت؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن زمانہ ایسا سخت آیا کہ مسلم ابن عقیل کے بارے میں اس کا بیٹا اطلاع دیتا ہے. اس ملعون کو جب اطلاع ملتی ہے تو امام کا یہ سفیر مسلم ابن عقیل ایک مرتبہ اس ضعیفہ خاتون سے یہ کہہ رہے کہ کچھ آوازیں باہر سے آ رہی ہے، وہ آوازیں سننا. اس کے بعد مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر نہیں رہوں گا، میں گھر سے باہر جاؤں گا کیونکہ اس گھر کی توہین نہ ہو. لیکن عزادارو، اس گھر کو یاد کر لینا، مدینہ میں بھی ایک گھر تھا جس گھر میں فاطمہ زہرا تھی، لیکن دشمن نے رحم نہیں کیا، اس گھر کے دروازے کو جلایا اور حضرت زہرا کو زخمی کر دیا. اتنے میں مسلم ابن عقیل باہر نکلتے ہیں، ان کے ساتھ بہترین انداز میں جنگ لڑتے ہیں، دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کو دھوکے کے ساتھ ایک گڑھے میں گرایا جاتا ہے. لیکن اس گودال کے اندر مسلم ابن عقیل کو آگ لگاتے، آگ لگانے کے بعد شمشیر سے ضرب مارتے. لیکن آزادارو، مسلم ابن
گلی کوچیوں میں اتنا کھینچا جاتا ہے، مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیتے، لیکن یہاں تک ظلم نہیں رکتا۔ مسلم ابن عقیل کو دال و رمارہ کے اس چھت پر لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد مسلم کو اس چھت سے گرا دیتے، لیکن قربان جاؤ میں مولا حسین کے اوپر، جن کو کربلا کے تپتی ریت پر امام حسین کے جسم کے مختلف ٹکڑے کیے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔